یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں کہ آج کا دن پاکستانی تاریخ کے اندر پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے باسیوں کے لیے اور اہلیان پاکستان کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ہے کہ یوم دفاع پاکستان یعنی 6 ستمبر یہ ہر سال پاکستان کے اندر ایک قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ دن پاک بھارت جو جنگ ہوئی تھی 1965 میں، یہ افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے، تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بطریق احسن نمٹا جا سکے۔ اس دن ملک پاکستان کے تمام اسکولز، تمام کالجز اور جامعات کے علاوہ جتنے سرکاری دفاتر ہیں، اس میں 6 ستمبر 1965 کی پاک فوج کے شہداء اور غازیان اسلام کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور دشمن کے ناکام حملوں اور شکست کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کے دفاع پر فخر کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر کامیاب ہو اور پاک فوج ہر محاذ کے اوپر سرخرو رہے۔ 6 ستمبر کا جو دن ہے یہ عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی بھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے۔ جس وقت کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور تمام تر دفاعی جتنے بھی ان کے پاس وسائل تھے، اس کے ساتھ اپنے سے چھوٹے سے پڑوسی ملک کے اوپر انہوں نے بغیر کسی اعلان کے رات کے اندھیرے کے اندر آ کر انہوں نے فوجی حملہ کیا، اور اسی طریقہ سے چھوٹے سے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اسی طریقے سے اس پامردی کے ساتھ اور جان نثاری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک کے اندر انہوں نے ملا دیے۔ بین الاقوامی سطح پر دشمن کو شرمندگی اٹھانا پڑی، اور غازیان اسلام نے یہ بات ثابت کر دی کہ جنگیں یہ ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر لڑا کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جنگیں وہ جیت سکتی ہیں۔ اور پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جان نثاری کے جرأت مندانہ جذبے کو، ان ساری چیزوں نے مل کر اس ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین اور دو قومی نظریہ یعنی قومی اتحاد اور اسی طرح حب الوطنی، ان دو چیزوں کو کافروں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا، لیکن جسے اس چیلنج کو ایک جری قوم نے بڑے کمال کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور بے مثال جذبہ حریت سے قبول کرتے ہوئے لازوال قربانیوں کی مثال پیش کی اور زندہ قوم ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا۔ اسی طریقہ سے 1965 کی جنگ کا اگر غیر جانبداری اور غیر جذباتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑے خونخوار اور سرکش شکار کو پاکستان نے چھوٹے سے جال کے اندر اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ قید کیا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو وسائل کے اعتبار سے بھی، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دشمن وہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ قوت کے اندر تھا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور دشمن کو کس طریقے سے انہوں نے ناکام کر کے اس کے حملے کو بالکل ناکام کر دیا؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر جانبداری سے
اور غیر جذباتی طور پر اس چیز کا اندازہ لیا جائے تو یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ مسلمان جتنی افواج تھی، مسلمان جتنے جوان تھے، مسلمانوں کے جتنے غازی تھے، جنہوں نے اس وقت کے اندر اس عظیم اور مشکل سخت جنگ کے اندر حصہ لیا اور ان کو اللہ پاک نے کامیابی سے نوازا، یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ ممکن اس طریقے سے ہوا کہ مسلمان افواج کے دل کے اندر ایک ایمانی جذبہ موجود تھا اور ایک ایمانی جذبے کی روشنی اس کے اندر موجود تھی، اور دوسری جو بات ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے اصول، یعنی ایمان، اتحاد اور نظم، جو ہماری فوج کا ایک موٹو ہے، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور عمل کر کے اس کو اصول کو فالو کیا، تو اس وجہ سے ان کو یہ کامیابی کے منازل جو ہے وہ اللہ پاک نے طے کراتے ہوئے یہ سب کچھ ان کے لیے آسانی کر دی ہے، اور پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر تمام مسلمانوں نے، تمام اہلیان پاکستان نے اور باشندگان پاکستان نے ہر اعتبار سے فرق کو مٹا کر، ہر اعتبار سے نسل کو، قوم کو، رنگ کو، زبان کو، ان تمام چیزوں کے فرق کو مٹا کر متحد ہوئے، اور متحد ہو کر دشمن کو ناکو چنے چھپوا کر انہوں نے بے مثال عملی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو اس ملک سے بھگانے پر مجبور کر دیا، اور تقریباً 13 حملے انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اس دن ہوئے تھے، لیکن 13 حملوں کے اندر اللہ رب العزت نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور ملک پاکستان کے دفاعی افواج کو اور مسلمانوں کو جن کے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ موجود تھا، انہوں نے اس دن بے مثال اور لازوال قربانیاں پیش کر کے اس ملک پاکستان کے باسیوں پر انہوں نے ایک احسان کیا ہے، اور ملک پاکستان کی سرحداتی حفاظت کے لیے انہوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہے۔ آج 6 ستمبر کے دن میں تمام پاکستانی عوام کی طرف سے اپنی مسلح افواج کے لیے اور اپنے جوانوں کے لیے خراج تحسین اور خراج عقیدت ساری قوم اس کو پیش کرتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح اس حملے کو اس دن مسلمانوں نے اور ملک پاکستان کی عظیم فوج نے ناکام کر دیا تھا، تمام قوم، ساری ملت اور اس کے اوپر متحد ہو کر، ایک جان ہو کر اپنے ملک کی دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یکجان ہو کر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی سرزمین کے لیے، چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ہماری ماں ہے، یہ ملک ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے اور ہمارے دین کے لیے یہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے۔ پاکستان اگر سلامت رہے گا، ملک پاکستان اگر محفوظ رہے گا، تو یہاں پر انشاءاللہ دین کا کام بھی اسی طریقے سے چلے گا، اور جب ساری قوم اسی طریقے سے متحد اور متفق ہو جائے گی تو ماضی کی طرح یاد دلاتے ہوئے انشاءاللہ دشمن کسی قسم کا حملہ نہیں کر سکے گا اور ناکام ہو کر جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی اس پاک مٹی کے لیے اور اس پاک وطن کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی، انشاءاللہ ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، اور ساری قوم اپنی فوج کی کمر پر کھڑی ہو کر انشاءاللہ شانہ بشانہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ دشمن جب بھی حملہ کرے، ملک پاکستان کی طرف جب بھی میلی نگاہ سے دیکھیں تو جس طرح فرنٹ لائن کے اندر ہماری فوج لڑے گی، انشاءاللہ شانہ بشانہ اس ملک پاکستان کا ہر باسی اور اس ملک پاکستان کا ہر باشندہ اس کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور 6 ستمبر کو جس طریقے سے ہماری فوج نے اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، آئندہ بھی اللہ رب العزت اسی طرح اس فوج کو ایمانی جذبہ نصیب فرمائیں، اور اسی ایمانی جذبے کو ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایمان کی روشنی کو لیتے ہوئے ہر کافر کا مقابلہ کریں، اور اللہ رب العزت ان کو کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔